بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 344 چل رہی ہے، بخاری شریف کتاب ہے۔ قرآن عظیم کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا کی کتابیں، ان میں سب سے صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف ہے۔ اس سے عقائد بھی ثابت ہوتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکلتے ہیں، اس میں وعظ و نصیحت بھی ہے اور بہت کچھ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو ابھی یہ حدیث 344 نمبر چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، اور جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے تک رات میں سفر کر رہے تھے، آپ ایک جگہ ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں فجر کے لیے اٹھا دینا۔ گویا کہ ان کی ڈیوٹی تھی، باقی سب سو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، بہرحال بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوتے رہ گئے۔ اب جب یہ سورج طلوع ہو گیا تو صحابہ کرام کی آنکھ کھلی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہوتے تھے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی خواب میں کیا کیفیات ہیں، تو ہم انتظار کرتے تھے کہ آپ خود جاگیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے آرام کا خیال کرنا اور دیگر چیزوں کا خیال کرتے رہنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے اور سعادت مندی بھی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی تعظیم کریں گے، کسی کا ادب کریں گے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں یا ادب میں کوتاہی یا کمی آ جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو اور مخلوق کی تعظیم کو برابر کھڑا کر دیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ بھئی اللہ کی اگر مخلوق کی تعظیم کی ہے تو یہ اللہ کی تعظیم کے منافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس چیزوں اور نیک بندوں کی تعظیم ہمیں سکھائی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کعبۃ اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، امام کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، ماں باپ کی تعظیم کی جاتی ہے، قرآن عظیم کی تعظیم کی جاتی ہے، تو استاد کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم یہ تعظیم کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو ہم عزت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت نہ دیتا بالفرض، یا کسی کو اگر اللہ نے عزت نہیں دی ہے اور وہ شریعت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا بلکہ اس کے خلاف ہے، تو ہم کبھی بھی اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دے دے اس کی تعظیم بالکل کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم بیدار نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہو جائیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے دیا جائے، یا یہ جو موجودہ ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے اس کے حل کے لیے سرکار کو بیدار کیا جائے۔ اب یہ دو آرا سامنے آ گئی تھیں، جب دو رائے سامنے آ جائیں اور ایک صاحب علم شخص ان میں سے ایک چیز کو اختیار کر لے اپنی ذاتی رائے سے، اپنی سوچ بچار سے، اپنے علم کی برکت سے، تقوی کی برکت سے، تو اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ اکبر مسلسل کہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، تو سرکار نے بیدار ہو کے نہیں فرمایا کہ عمر یہ آپ نے ہمیں کیوں جگایا، سونے دیتے، بعد میں اٹھا لیتے، لیکن نہیں، آپ سرکار اٹھ گئے، یہاں تک کہ سرکار بیدار ہو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ سے اس مصیبت کی شکایت کی، یا رسول اللہ ہماری نمازیں نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی نماز کی بڑی فکر رکھا کرتے تھے، اور یہ ان کا کوئی ذاتی قصور تو نہیں تھا، یہ تو سب سوتے رہ گئے تھے، اور اتنا تھکن تھی، تھکاوٹ، اور پھر فجر کا ٹائم اس میں آنکھ نہ کھل سکی، لیکن صحابہ کرام کو یک گنا افسوس تھا، صدمہ تھا کہ ہماری ایک عظیم چیز نکل گئی ہے۔ تو غور کیجئے ذرا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اصحاب رسول ہیں، قطعی طور پر جنتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ازلی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ صحابہ کرام سے راضی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ قرآن عظیم میں جاری ہو جانے کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، عبادت سے رغبت کا عالم یہ ہے، اور عبادت ضائع ہو جانے کے بعد، یعنی اس کا جو فائدہ تھا وہ حاصل نہ ہونے کے بعد جو نقصان تھا اس کے پیش نظر وہ اس کا صدمہ اور افسوس کیا کرتے تھے
تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ ہیں، ایک نماز ہے، فجر کی نماز نکلی ہے تو اس پہ صدمہ ہے، افسوس ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کے اظہار افسوس کر رہے ہیں، اور ہماری 100 نمازیں بھی نکل جائیں تو ہمارے کوئی ہم پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ فجر کی نمازیں تسلسل سے قضا کرنا، یہ بعض اوقات ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو ہی اور مطلب دانت کھل رہے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ان نمازوں کا حساب کیسے دینا ہوگا، پھر ان کی قضا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دوبارہ کہ ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے، کیسے قضا ادا کریں گے، کسی سے مسئلہ معلوم کر لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑی نازک صورتحال ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی نماز نکل جائے تو یہ بے پرواہی کا موقع نہیں ہے، غفلت کا موقع نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ صدمہ محسوس ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پہلے ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نماز کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلانے والی چیز ہے، کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے والی چیز ہے، تو اس کی قدر بھی کرتے تھے۔ اور ہمیں چونکہ قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو ایک نماز پڑھے گا اسے 5000 روپے ملیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے روزانہ کے 25000 روپے، بالفرض، ویسے تو یہ اعلان نہیں ہو سکتا لیکن بالفرض 25000 روپے روزانہ، بتائیے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا؟ 25000 دور کی بات ہے، اگر 100 روپے ایک نماز کے ہوں، 500 روپے روزانہ ہوں، تب بھی مسلمان نماز پڑھے گا، اور اتنے لوگ نماز پڑھیں گے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو آج مادی اشیاء اس نماز کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو نماز پیاری بھی لگے، اچھی بھی لگے، ہم مصروفیت ترک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لیکن جب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نظر آئے، دنیاوی کوئی فائدہ بظاہر نظر نہ آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، موت میں آسانی اور قبر کے اندر انعامات، میدان محشر میں عزت، جنت میں داخلہ، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ذہین، سمجھدار اور موقع شناس سمجھیں کہ جی میں تو کوئی ایک فائدے کا موقع چھوڑتا نہیں ہوں، بھائی نہیں چھوڑتے تو یہ کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی اور انعام نہ بھی ہوتا اور اتنا کہا جاتا کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے یا اس محبت میں اضافہ چاہیے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اضافہ ہی فرمائے گا، آپ کو درجہ قرب بھی عطا فرمائے گا، تو یہ انعام بھی اتنا بڑا تھا کہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تم سے سب سے پہلے تمہاری نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کو ہم سب سے پہلے قضا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کرکٹ میچ کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آوارہ گرد قسم کے دوست کے ساتھ جو چرسی ہے، موالی ہے، سگریٹیں پیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بے نمازی آدمی ہے، گناہگار قسم کا، ہم اس کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی نوکری کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وقت نکال سکتے ہیں، لیکن سستی کوتاہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح نمازوں سے محبت رکھنی چاہیے، پیار رکھنا چاہیے، اور نمازوں کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی شکایت کی، جو ان کو تکلیف پہنچی تھی، اصل نماز نکل گئی، تو سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے شاید فرمایا کوئی حرج نہیں، یا راوی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی نقصان نہیں، یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نماز جان بوجھ کر قضا نہ کی جائے، سوتے میں نکل جائے، جبکہ ارادہ پختہ یہ ہو کہ